بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت معطر پسینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم الشان بلند و بالا بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ داستان محبت کے معزز سامعین، آج جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے امین جواری۔ ناظرین محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امین جواری کیسا نام ہے اور کون تھا امین جواری؟ امین نے ایسا کیا کام کیا کہ اس کا باپ صدمے سے وفات پا گیا؟ باپ کے مرنے کے بعد امین کیسے مالدار ہو گیا اور پھر کس طرح وہ کروڑ پتی سے روڑ پتی ہو گیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے پیر کامل کی کرامت کا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل داستان محبت سبسکرائب کر لیں۔ دارجلنگ شہر میں سونے چاندی اور جواہرات کی تجارت کے لیے عبد الرحمن جوہری کا گھرانہ تھا۔ شہر کے صدر بازار میں سب سے بڑی دکان اسی فرم کی تھی۔ بیرون ممالک سے درآمد برآمد کی کلید بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ محمد امین عبد الرحمن چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت و عمارت کی چھاؤں میں اس نے آنکھ کھولی تھی، اس لیے انتہائی ناز و نعم کے ساتھ پرورش ہوئی۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اس کی زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا۔ ہاتھ میں پیسوں کی کمی نہیں تھی، جلد ہی اس کے دوستوں کا ایک حلقہ تیار ہو گیا۔ بری صحبتوں کا اثر اس کی زندگی پر بہت تیزی سے پڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ شہر کے اوباشوں، آواروں اور بدخماش لوگوں کی بھیڑ ہر وقت اس کے گرد جمع رہنے لگی۔ بہت ساری بری عادتوں کے علاوہ جوے کی منحوس عادت اس کے گلے کا پھندا بن گئی۔ گھر کی دولت اسی نشانے پر صرف ہوتی رہی، افلاس کے سائے اس کی زندگی کے قریب ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس مہلک آزار نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ بزرگوں کی فرمائش پر سینکڑوں بار اس نے غور کیا، لیکن غارت گر ساتھیوں کی بزم میں پہنچ کر ہر بار اس کی توجہ ٹوٹ گئی۔ بیٹے کی غلط روی اور ہلاکت خیز روش سے باپ کے تمام ارمانوں کا خون ہو گیا۔ کاروبار کی ساری امنگیں سرد پڑ گئیں، گھر کا مستقبل تاریک سے تاریک نظر آنے لگا۔ باپ کا بجھا ہوا دل اس صدمہ جانکا کی تاب نہ لا سکا، جگر کا خون سوکھنے لگا، رگوں کی آگ سرد پڑنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کی نیند، چہرے کی شادابی اور جسم کی توانائی زائل ہو گئی۔ اب باپ کسی عالی شان مسند پر نہیں بلکہ بستر علالت پر فریش تھا۔ علاج پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے گئے، لیکن کھوئی ہوئی صحت واپس نہ آ سکی۔ جسم کا روگ ہو تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن بیمار دل کا کیا علاج ہو؟ سارے معالجوں نے جواب دے دیا۔ رات ڈل چکی تھی، سارے شہر پر ایک خاموشی کا سناٹا تھا۔ باپ کی حالت آج نہایت غیر تھی۔ وقفے وقفے پر غشی طاری ہو رہی تھی، سارے خاندان کے لوگ سرہانے جمع تھے۔ امین بھی سر جھکائے ایک کنارے پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باپ کو ذرا افاقہ ہوا۔ آنکھ کھول کر اس نے اشارے سے امین کو اپنے قریب بلایا اور آپ دیدہ ہو کر بمشکل تمام یہ چند الفاظ کہے: بیٹا، اب میری زندگی کا چراغ بجھ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد میں ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ ہزار ارمانوں کے ساتھ خواجہ ہند کے دربار سے میں نے تمہیں بھیک مانگ کر لیا تھا۔ یہ حسرت قبر میں مجھے تڑپاتی رہے گی کہ ایک بار بھی تجھے اجمیر کی سرکار میں حاضر نہ کر سکا۔ بیٹا، زندگی مہلت دے تو خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر سلام ضرور کرنا، میری شرم عقیدت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تمہاری خانہ خراب زندگی کا غم لے کر اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے ایک ہچکی آئی اور غیتی کا ایک غم نصیب مسافر ابدی نیند سو گیا۔
سارے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ رات بھر کوہرام برپا رہا۔ بیوہ ماں کی درد انگیز آہوزاری سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ امین کی حالت قابل رحم تھی۔ روتے روتے ہچکیاں بند گئیں، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باپ کھو کر اس نے کس قدر بھیانک جرم کیا ہے۔ صبح ہوتے ہوتے شہر کے معززین اور احباب و اقارب جمع ہو گئے۔ عبد الرحمن جوہری کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ جس وقت گھر سے نکالا گیا، اس وقت ایک قیامت برپا تھی۔ شدت کرب سے گھر کا ہر شخص بے حال تھا۔ بیوہ ماں تو منٹ منٹ پر بے ہوش ہو رہی تھی۔ امین پاگلوں کی طرح پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ سارا مجمع قبرستان تک ساتھ رہا۔ لحد میں جنازہ اتارتے ہی امین چیخ پڑا، مجھے باپ کے ساتھ قبر میں لٹا دو، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے امین کا ہاتھ پکڑ کر اسے الگ کیا اور ایک کنارے پر جا کر بٹھا دیا۔ تدفین کے بعد قبرستان سے سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ امین کو بھی گھر تک پکڑ کر لایا گیا۔ عزیز و اقارب نے گھر والوں کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ تیسرے دن خاندان کے بڑے بوڑھوں نے امین کو بٹھا کر سمجھایا، بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، خدا کی مشیت میں کسی کا چارہ نہیں، اب کشتی کے ناخدا تم ہی ہو۔ اپنے باپ کی روح کو تسکین دینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدل دو، غلط صحبتوں سے توبہ کرو اور ایک شریف بیٹے کی طرح اپنے باپ کا کاروبار سنبھالو۔ اب اپنی بیوہ ماں کے لیے اس دکھ بھری دنیا میں تسکین کا سہارا تم ہی ہو۔ امین سر جھکائے اپنے بزرگوں کی باتیں سن رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ امین جوہری اپنے باپ کا تنہا وارث اور کاروبار کے مالک کی حیثیت سے فرم کی مسند پر بیٹھا تھا۔ اپنے سارے دوستوں اور ساتھیوں سے رشتہ توڑ کر اس نے پوری توجہ کاروبار پر لگا دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں امین جوہری کی نیک نام شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی۔ بیٹے کی سعادت مندی سے ماں کا اترا ہوا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اپنی ذہانت، نیک روی اور شرافت و سنجیدگی کی وجہ سے امین سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ کاروبار کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا تھا اور خاندان کا وقار اپنی آخری نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ خوشحالی کے یہی دن تھے، بہار کا یہی موسم تھا۔ بہار مسکراتی ہوئی شام و سحر تھی۔ یہی خورشید اقبال کی عین دوپہر تھی کہ اچانک گردش ایام نے پلٹا کھایا۔ سورج گہنانے لگا، باد خزاں دبے پاؤں صحن چمن کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر شام و سحر کے چہرے تاریک ہو گئے، پھر خاندان کا وقار مجروح ہو گیا، پھر گھر کی پھیلی ہوئی رونقیں سمٹنے لگیں۔ قیامت آ گئی کہ پھر امین جوہری اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں پہنچ گیا۔ پھر جوئے کی ریس شروع ہو گئی، پھر گھر کا سرمایہ داؤ پر لگنے لگا۔ بینک کا سارا سرمایہ جوئے کی بینٹ چڑھ گیا۔ ہوس کی آگ بجھانے کے لیے قرض کی طرف ہاتھ بڑھے۔ دل کھول کر ساہوکاروں نے سودی قرضے دیے اور کچھ دنوں کے بعد سننے میں آیا کہ دکان اور ساری جائیدادیں نیلام پر چڑھ گئیں۔ فرم کا نام ڈوب گیا۔ چند ہی دنوں میں ہرا بھرا چمن فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ اب لوگوں کی زبان پر امین جوہری مر چکا تھا اور اس کی جگہ امین جواری نے لے لی تھی۔ لوگ امین جواری کے سائے سے بھاگنے لگے۔ جس راستے سے وہ گزرتا انگلیاں اٹھتیں۔ سارا سرمایہ اور ساری جائیداد لٹا دینے کے بعد ظالم نے گھر کا سامان بھی بیچ ڈالا۔ اب نہ سماج میں کوئی عزت تھی کہ سہارا ملتا اور نہ گھر میں گزر بسر کا کوئی ذریعہ رہ گیا تھا۔ نوبت فاقے تک پہنچ گئی۔ گھر کی جمی ہوئی محفل اکھڑ گئی۔ سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں سوائے بوڑھی ماں کے کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ امین جواری دن بھر شہر کی خاک چھانتا، اسی لالچ میں کافی دیر تک اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھا رہتا کہ داؤ جیتنے والوں سے 2-4 پیسے مل جائیں اور پیٹ کی آگ بجھے۔ ادھر بوڑھی ماں مزدوری کر کے بس شام کو کھانا پکاتی۔
दिन का वक़्त फाका में गुजरता। किस्मत की बदहाली और वक़्त की अशफ्ता हाली पर रोते रोते माँ की आंखें खुश्क हो गईं। अमीन अब वो दर्दमंद अमीन ना था जो बाप की जुदाई की ताब ना ला सका था। अब स्याहकार ज़िंदगी और लानत ज़दा माहौल ने उसके दिल की लताफ़तों को सलब कर लिया था। अब दिल की जगह उसके सीने में पत्थर का एक टुकड़ा था जिसके अंदर ज़िंदगी का कोई गुजारा नहीं था। माँ शिद्दते गम से फूट फूट कर रोती तो तस्कीन देने की बजाय ज़ालिम झिड़क दिया करता। माँ की ममता भी अजीब दीवानी होती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अमीन उसके कलेजे की ठंडक था। माँ जब तक अमीन को खाना ना खिला लेती खुद कभी ना खाती, और जब तक उसे देख ना लेती रात को सोना हराम था। रज्जब का महीना आ रहा था। ख्वाजा के उर्स का मौसम आते ही मुल्क के कोने कोने में हंगामा अकीदत का एक शोर बर्पा हो गया था। शौक़ मुहब्बत और जोश जुनून के हज़ारों कारवां अजमेर की तरफ चलने के लिए तैयार हो रहे थे। अमसाल दार्जिलिंग से भी ख्वाजा के दीवानों का एक बहुत बड़ा काफिला रवाना हो रहा था। हर मोहल्ले में अजमेर की धूम मची हुई थी। ख्वाजा के पुरशौक तज़किरे से मुसलमानों की आबादियां गूंज उठी थीं। अमीन की वालदा को जब ये खबर मालूम हुई तो तड़प गई। यकायक शौक की दबी हुई चिंगाड़ी भड़क उठी। बहुत दिनों का सोया हुआ दर्द जाग उठा। गरीबी, तंग दस्ती और ज़िंदगी की बर्बादियों ने ख्वाजा की याद को भी रिक्कत अंगेज बना दिया था। एक ठंडी आह भरकर उसने दिल ही दिल में ख्वाजा को आवाज़ दी, गरीब नवाज, हम गरीबों को भी चौखट पर बुला लीजिए। वक़्त ने हमें मोहताज बना दिया। पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। खुशहाली के ज़माने में आपको भूल जाने की हमें सज़ा काफ़ी मिल चुकी। हुजूर, हमारी ख़ता माफ़ कर दीजिए। मेरी सरकार, एक बार अपनी चौखट पर बुला लीजिए। मरने वाले की रूह को तस्कीन मिल जाएगी। ये कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसुओं की झड़ी बंध गई। इसी आलम में अमीन भी कहीं से आ गया। आज उसकी हालत भी बदली हुई थी। माँ को रोता हुआ देखकर बैठ गया। माँ, यहाँ रहकर अपने कीमती आंसू ज़ाया मत करो। चलो अजमेर चलें। वहीं ख्वाजा हिंद की चौखट पर जी खोल कर रो लेंगे। हमारी बर्बादियों का मातम यहाँ कौन देखता है। लोग कहते हैं कि ख्वाजा के दरबार में ज़िंदगी के टूटे हुए आबगीने एक लम्हा में जुड़ जाते हैं। चलो वहीं चलें। मरहूम बाप की वसीयत भी पूरी हो जाएगी और ख्वाजा को हमारे हाले ज़ार पर तरस आ गया तो अजब नहीं कि हमारे गए हुए दिन वापस पलट आएं। तैयार हो जाओ माँ, काफिला जा रहा है। आज बेटे का बदला हुआ रंग देखकर माँ का दिल भर आया। आंखों में उम्मीद के आंसू छलकने लगे। पुरशौक उमंगों के आलम में उठी और घर के टूटे फूटे बर्तन बेचकर ज़्यादा सफ़र के लिए 10 रुपए का इंतज़ाम किया। आज की एपिसोड में इतना ही। इस दास्तान का बकिया हिस्सा हम आने वाली एपिसोड में बयान करेंगे। अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।